اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ چل رہی ہے، آیت نمبر ہے 7 اور 8۔ ترجمہ: اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ تفسیر: اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی ہے اس کے لیے انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے ان کی بنیادی امور کو رد کر دیا جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے اور اپنے قرآن کے پیش کردہ راستے کے خلاف دوسرا راستہ پسند کر لیا تو اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ اس مہر لگنے کی کیفیت اس شخص کو ہوگا جس نے کبھی تبلیغ کا اتفاق ہوا ہو۔ جب کوئی شخص آپ کے پیش کردہ طریقے کو جانچنے کے بعد ایک دفعہ رد کر دیتا ہے تو اس کے ذہن میں کچھ اس طرح مخالف سمت میں چل پڑتا ہے کہ پھر آپ کی کوئی بات اس کے سمجھ میں نہیں آتی، آپ کی دعوت کے لیے اس کے کان بہرے اور آپ کے طریقے کی خوبیوں کے لیے اس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، اور سری طور پر محسوس ہوتا ہے کہ فی الواقعہ اس کے دل پر مہر لگی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 8 کا ترجمہ: بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ مومن ہی نہیں ہے اصل میں، کیونکہ انہوں نے تو رد کر دی نا اللہ کی بات کو، جیسے کہ تبلیغ میں گئے اور تبلیغی جماعت سے بہت کچھ سیکھ لیا اور سیکھنے کے بعد پھر وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہماری سمجھ میں نہیں آئے، ہم نہیں مانتے۔ ایسے ہی اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے بعد تھوڑا بہت جو بھی سمجھا اور اس کے بعد انہوں نے اس کو کہہ دیا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ صحیح نہیں ہے راستہ، یہ تو پتہ نہیں الجھن سی ہے، کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں، تو اس لیے اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ اللہ نے نہیں، انہوں نے خود ہی وہ غلط راستہ چنا ہے، اس لیے ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی ہے۔ تو قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے کو، یہ سمجھ لیجئے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرہ کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔